إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبوب پروردگار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آنے والے مہینہ کے احکام و مسائل سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ چل رہی ہے۔ 3 یا 4 دن کے بعد رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے گا یا اس کی شہادت ملے گی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ انسان عام طور سے جس چیز کی اہمیت سمجھتا ہے اس کی تیاری پہلے ہی سے پیشگی کرتا ہے۔ شادی بیاہ کے مسائل حل کرنا ہو تو عام طور سے تیاریاں چلتی ہیں، دکان و کاروبار شروع کرنا ہو اس کی بھی پہلے سے تیاریاں چلتی ہیں، امتحانات دینے ہو، کامیابی کی منازل کو طے کرنا ہو اس کے لیے بھی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایک متبرک اور بابرکت مہینہ ماہ رمضان المبارک جس میں
روزے کی فرضیت ہم پر عائد کی گئی ہے، اس کی آمد سے پہلے پہلے دنیا بھر کے مسلمان اس کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی وسعت کے مطابق اس کے متعلق تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ ہم نے آپ نے کیا تیاری کی ہے یا کیا تیاری کرنے کا ارادہ رکھا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی اور آپ سبوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین۔ اس سال جو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی ایک الگ نوعیت ہے۔ اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے وہ کس طرح گزرا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا لگتا ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جو پابندیاں عائد کی گئی تھی، اللہ نے اپنے گھر کا جو دروازہ بند کرا دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی شکل میں سجدہ ریزی کی جو صورت تھی اس پر رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس سال بھی کیا ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہیں نیت کی خرابی بھی ہوتی ہے اور کہیں حالات کی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ پورے ملک سے متعلق جو خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جگہ جگہ پھر وہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، چاہے رات میں ہو، چاہے دن میں ہو، چاہے گرمی کی شکل میں ہو، چاہے اجتماعی شکل میں رکاوٹ کی صورت میں ہو۔ ہم مغربی بنگال میں اس بات کے پر امید ہے کہ 2 مئی تک یہاں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن چل رہا ہے، اس کی گنتی ہوگی، اس کے بعد ہی کچھ مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ویسے عام طور سے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ پھر حکمرانی کس کی ہوتی ہے، کیسی بنتی ہے، کیسے حالات بنتے ہیں، پریشانی کیسی ہوتی ہے، زبردستی رکاوٹ ہوتی ہے، اس میں چھوٹ ملتی ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ گزشتہ سال کے رمضان میں آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ عام طور سے ملک کے دوسری ریاستوں کے بالمقابل مغربی بنگال میں کچھ نہ کچھ سہولیتیں پائی جا رہی تھی۔ اس الیکشن کے بعد حالات کیا بنتے ہیں وہ اللہ کو معلوم، مگر چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی توفیق پر منحصر اللہ کی عبادتوں سے ذرہ برابر بھی جی چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس ماہ رمضان المبارک میں حکمرانی کی جو کیفیت بنے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی، اور اس سلسلے میں جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمان نہ دنیا سے بے فکر ہوتا ہے نہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، کہ اب دعا اللہ سے کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی اچھائی کی دعا آپ پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد آخرت کی سرخروئی کی بھیک بعد ہی مانگتے ہیں۔ دنیا کسی کی اچھی نہیں ہوتی تو آخرت بھی اس کی اچھی نہیں ہوتی۔ وجہ پیٹ میں دانہ نہیں ہو تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، خوشحالی نہیں ہو تو پریشانی آتی ہے، بدحالی کی صورت میں اللہ بھی اچھا نہیں لگتا الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے فقیری سے اور محتاجی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ الہی فقیری اور محتاجی سے ہمیں بچائے رکھ۔ وجہ کیا ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے اور مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ بہرحال اس مناسبت سے ہمیں رمضان المبارک کی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔
سب سے پہلی تیاری تو یہ ہے کہ بغیر کیے آپ کو کچھ مل جائے گا، کچھ کریں گے بھی نہیں پھر بھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ بولے کون سا کام ہے کہ بغیر کیے فائدے میں؟ سب سے پہلی بات، رمضان کی آمد پر 3 یا 4 دن باقی، آپ نے صدق دل سے سچی توبہ کر کے سچی نیت ارادہ رکھا کہ رمضان ملے گا، ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، وہ سارے احکام و مسائل کے مطابق عمل کریں گے جس کی کتاب و سنت میں گنجائش ہے یا کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے ارادہ مضبوط کر لیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے ارادہ کیا اور رمضان سے پہلے ہماری موت واقع ہو گئی، ہمارے نام اعمال میں پورے رمضان کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکیں گے، تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، دوسری عبادت بھی نہیں کر سکے، کیوں کہ ہماری موت آ گئی، قضا آ گئی اور اللہ کے ہم پیارے ہو گئے۔ تو چونکہ ہم نے نیت میں اچھائی پیدا کی تھی، خلوص للہ کی بنیاد پر نیت رکھی تھی کہ ہم رمضان شروع ہوتے ہی رمضان کے استقبال اس طرح سے کریں گے کہ کوئی بھی عبادت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، تو صرف اس نیت کی بنیاد پر ہمارے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہو جائے گا اور پورے ماہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہمیں میسر آ جائیں گی۔ کیوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آپ رکھ ہی لیجئے گا، لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں، نیت تو کرنی ہی چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو خطبہ سنا رہا ہوں، آپ خطبہ سن رہے ہیں، کیا معلوم ہماری قضا آ جائے اور ہم اپنی جملہ کو اور اپنی بات کو مکمل بھی نہ کر سکے اور یہی ہماری روح پرواز کر جائے۔ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں۔ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، بہت مشہور بات ہے۔ انسان تیاریاں کرتا ہے، ارادے اور تمنائیں کرتا ہے، امیدوں کو بر لانے کی کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے پیشگی خلوص للہ پر مشتمل ایسی نیت کرنی چاہیے کہ رمضان ملے گا، ہم ضرور ساری عبادتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر موت بھی واقع ہو گئی پورے رمضان کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ دنیا والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں ہم نے نیت کر لی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو گیا، نیت میں فتور ہے کہ خرابی ہے کہ منافقت ہے کہ شکایت ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ اس مناسبت سے سچی نیت ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے آتے ہی ساری عبادتوں کو سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دوسری چیز، استقبال رمضان جب سنتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کس طرح کریں، کچھ لوگ جوش عبادت میں وہ کام کر جاتے جو بظاہر عبادت ہے مگر وہ سنت کی زبردست مخالفت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی استقبال رمضان میں 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں۔ اب کہے گا چلو 14 تاریخ سے روزہ تو شروع ہو ہی رہا ہے، ہم 12 تاریخ سے رکھ لیتے ہیں، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ روزہ ہی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، کوئی آدمی تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے استقبال میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کو سوموار کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اس مدت 29ویں تاریخ سوموار کو واقع ہو رہی ہے، تو چونکہ ہر سوموار کو اب روزہ رکھتے آئے ہیں، اس مناسبت سے اس سوموار کو بھی روزہ رکھیں گے تو رمضان سے پہلے روزہ ہوگا ضرور، لیکن استقبال رمضان میں روزہ نہیں ہے، بلکہ سوموار کی سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سوموار کی سنت کے روزے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ یہاں بھی نیت کا مسئلہ ہے۔
آپ نے سوموار کی نیت سے روزہ رکھا ثواب پائیں گے، رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ رکھیں گے گناہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا گیا چاند کے دیکھنے میں یا اس کی خبر کے پانے میں دقت ہوتی ہے، یوم الشک پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو لوگ سوچتے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر ہم چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوا ہوگا تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اسلام کی کوئی عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی ہے، یہاں اگر مگر چونکہ لیکن نہیں ہے، اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا، نہیں ہوا تو نفلی روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں منع فرمایا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے یوم الشک میں شک والے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب روزہ ہی رکھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی، تو نیت کا کتنا دخل ہے اب اس اندازہ لگا لیجیے۔ اس مناسبت سے رمضان کا بھی استقبال کریں گے، لیکن ایک دو دن پہلے سے روزے کا آغاز اور شروعات کر کے نہیں، بلکہ ایک تو نیت کے ذریعے، دوسرا دوسرے بھائی اور بہنوں کو خبر دینے کے ذریعے سے کہ قد اذن لکم شہر عظیم، کہ ہمارے اوپر شہر عظیم مبارک شہر جلوہ افروز ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مناسبت سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کی کچھ دنیاوی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ دینی شکلیں ہوتی ہیں۔ تیاری کی ایک شکل یہ ہوگی کہ رمضان میں جن چیزوں کا استعمال آپ کریں گے کہ جن کے ذریعے سے تقویت، قوت اور طاقت آپ کو حاصل ہوگی، اور رمضان کے روزے کے رکھنے میں کسی قسم کی دقت و پریشانی نہیں آئی، ان چیزوں کا اہتمام رمضان سے پہلے کر لیں۔ جیسے اگر کسی انسان کو روزہ افطار کرانا ہے، اس کے گھر میں سحری کا سامان پہنچانا ہے، عید کے موقع پر اسے خوشی کے تحفے تحائف دینے ہیں، یا عیدی کے طور پر کچھ پیسے اور کپڑے ان تک پہنچانے ہیں، یا کسی غریب و نادار کی تعاون اور مدد کرنا ہے، یہ سارا کام رمضان سے پہلے کر لیجئے، یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ کیسے کہ رمضان میں ان چیزوں کی خریداری میں جو وقت آپ کا جائے گا وہ رمضان سے پہلے صرف ہو جاتا ہے، رمضان آپ کا بچ جائے گا۔ رمضان کا لمحہ لمحہ، منٹ منٹ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے، اس مناسبت سے ادھر ادھر کی چیزوں میں صرف کرنے کے بجائے آپ ارادہ کر لیں کہ مکمل اللہ کی بندگی میں گزاریں گے، جس میں بطور خاص ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، صبح 4 بجے سے لے کے تقریباً 6 بجے تک منہ میں جابی لگا لینا ہے، کھانا پینا کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ ہر وہ عمل جس سے روزے میں کسی قسم کا شگاف پیدا ہو جائے، پھٹن پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کر لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں بطور ارادہ کے اور عزم مصمم کے آپ پہلے ہی نیت کر لیجئے کہ ہمیں ان چیزوں سے پورے طور سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کریں گے کیا؟ جو لینے دینے کی بات ہو وہ پہلے کر لیجئے۔ علاوہ ازیں رمضان کی آمد سے پہلے اگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، دھوپ کی شدت ہو، اس کی تمادت ہو، یا اس میں کسی قسم کی آسانی ہو، ایگزام کا زمانہ چل رہا ہو کہ سروس میں جانا ہے، یا اور بھی بہت سارے اعمال ہمیں بجا لانے ہیں جس کے نتیجے میں کمزوری ہمیں واقع ہو جائے گی، پھر ہوتا کیا ہے؟ ماں باپ بھی، گارجین بھی، ذمہ دار بھی کہتے بیٹا روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ ان چیزوں کی کبھی اس سلسلے میں سہولت حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ایگزام چل رہا ہے، بیٹا تیاری کرو، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بچے خوب پڑھ رہے ہیں، اب کیا پڑھتے ہیں واللہ ہی کو معلوم ہے۔ روزہ رکھنے سے اور تیاری کرنے میں کیا دقت ہے؟ اس میں اور زیادہ آسانی ہے کہ کھانے پینے میں جو وقت آپ کا ضائع ہوگا وہ تو پڑھائی میں چلا جائے گا، لیکن کمزوری کا بھیک یا کمزوری کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس مناسبت سے طاقت پہلے پیدا کیجئے
کہ رمضان کے روزہ رکھنے میں کسی قسم کی دقت و پریشانی آپ کے سامنے نہ آئے۔ علاوہ ازیں کچھ مردوں سے گزارش، کچھ خواتین سے درخواست۔ عام طور سے سنا جاتا کہ مسلمان کی ہانڈی بہت مشہور ہے، کھانے پینے میں ان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ کی دسترخوان پہ سجا سجا کھانا آ جائے، اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن بنانے والے کی دقت و پریشانی کیا ہوتی؟ کبھی اس میں ہاتھ بٹانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ 10 قسم کے سامان آپ کے دسترخوان پہ ہو تبھی آپ کو روزہ افطار کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان بیچاریوں سے پوچھئے جو ظہر کے بعد سے لگتی ہے تو مغرب تک ان کا سامان ہی تیار نہیں ہوتا ہے، اور اگر کبھی اس میں نمک کا اضافہ ہو جائے اور نمک میں کمی آ جائے پھر اس کے بعد جو ان کو جھاڑ پڑتی ہے وَالْأَمَانُ وَالْحَفِيظ۔ یہ مزاج بنا کے رکھیے کہ رمضان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 طرح کے پکوان کے ساتھ ہی ہم افطار کریں گے تو ہمارا روزہ مضبوط ہوگا ورنہ روزہ کمزور ہو جائے گا۔ نہیں، جسم مضبوط کیجئے، روزہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، کمزور نہیں ہوگا۔ روزہ اس طرح رکھیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، نہ اپنے آپ کو تکلیف دیجئے نہ کسی اور کو تکلیف دیجئے۔ خواتین کا دیکھا جاتا وہ اسی میں لگی رہتی ہے، نہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ملتی ہے اور نہ روزہ کو روزہ سمجھ کر رکھنے کی توفیق ملتی ہے، بلکہ وہ ظہر کے بعد سے جو کھانا پکانا کا سلسلہ ان کا شروع ہوتا ہے وہ اسی میں مگن رہتی ہے۔ ان کو بھی بڑا شوق لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر یا ہمارے بھائی یا ہمارے ابو اور بھی 2-4 دوست احباب کو لے آئیں گے، ان کو روزانہ کھلائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ یقیناً ثواب ملتا ہے، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں ہوگی، خرابی نہیں ہوگی، مگر ان چیزوں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر لیجئے کہ کھلانا پلانا کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کا جو موقع آپ کو مل رہا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لحاظ سے مردوں عورتوں دونوں کو مزاج بنا کے رکھنا ہے، اگر کمی مل جائے اسی پہ گوارا کر لینا ہے، ناک منہ چڑھانا نہیں ہے اور آنکھیں دکھانا نہیں ہے اور تلخ جملے اپنی زبان سے نکالنے نہیں ہیں۔ علاوہ اس کے ایک روٹین تیار کیجیے آپ کہ جس طرح صبح 4 سے لے کے 6 تک روزہ رکھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو کریں گے کیا؟ جو لوگ کام میں مشغول ہیں بیچارے کام کرتے ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کو سہولیات دی ہیں تو وہ دن بھر آرام ہی کرتے ہیں، اور ان کے آرام کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ ایک روزہ توڑ کر 60 روزہ اپنے ذمہ لازم بھی کر لیتے ہیں۔ بولے کون سا معاملہ ہو گیا؟ غریبوں کو فرصت نہیں ملتی، کمانے دھمانے سے ان کو فرصت نہیں میسر آتی ہے، امیروں کے پاس سہولیات ہیں، قیلولہ کرنے کی ان کو عادت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد آرام سے اپنے بیڈ پہ سوتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر لیا، وہیں بغل میں آپ کی شریک حیات محترمہ بھی ہے، شیطان نے تھوڑی سی دخل اندازی کر دی، آپ کی بیوی ہیں، آپ نے بستر پہ ایک دوسرے سے ہم بستری کر لی، نتیجے کے طور پر رمضان کے دن میں آپ نے ایسا عمل کر لیا ہے، ایک روزہ آپ کا برباد ہوا، اس کے بدلے میں 60 روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور یہ شکایتیں عورتوں کی طرف سے میرے پاس آتی ہے، نہیں شادی اگر ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یا گناہ سمجھتے ہیں چلو کفارہ دے دیں گے، یاد رکھیے گا جان بوجھ کے جتنا بار کفارہ دے دی جائے وعدہ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی اس میں عورتیں مجبور ہوتی ہیں، کبھی مرد ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ ایسے موقع پر میاں بیوی کے درمیان اختلاط بھی نہ ہو، جہاں خطرہ ہو باہم میل ملاپ ہو جانے کا وہاں دور رہنے کی کوشش کرے۔ اگر رمضان کے دنوں میں آرام کرنے کی نوبت ہی آئے، دونوں الگ الگ کمرے میں لیٹی آرام کیجئے تاکہ اس قسم کی شیطانی وسوسوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ جس طرح کی خبریں میرے پاس آتی ہیں مسئلے پہ اب کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بات آئی، اپنے کہا اب کیا ہوگا، رکھو 60 روزہ۔ 60 روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ،
اور اس سے پہلے چونکہ غلامی کا دور تھا، کیا غلام آزاد کر دو، نہیں کر سکتے پر یہ دو کام ہیں، تو ایسا موقع ہی نہ دے۔ دوسری بات، اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ پیار محبت اچھی بات ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن جس پیار و محبت کے نتیجے میں حدود شریعہ کا تار تار کرنا پایا جائے، اس میں رخرہ اندازی ہو جائے، اس میں ایک طریقے سے فساد پیدا ہو جائے، ایسی محبت سے وقتی طور سے آپ دور رہیے۔ اسی لیے کہا گیا قادر النفس، جو آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے وہ حالت روزہ میں اگر اپنی بیوی سے اپنے بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، بوسہ کنار کر لیتا ہے، گنجائش سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نفس پہ کنٹرول نہ کرے، یہ ہم بستری کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ نتیجے کے طور پر انسان جب چراگاہ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے جانور دوسرے کھیت میں چرنا شروع ہی کر دیتا ہے، وہ دوسروں کی بیوی کے ساتھ ہو، دوسروں کے بہنوں کے ساتھ ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اس طرح کے میل ملاپ اور قربت سے اور نزدیکی سے دوری اختیار کی جائے تاکہ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہے جو رمضان سے پہلے نیت کر لیجئے اور اس کی تیاری کیجئے کہ ہمیں ان چیزوں سے اس طرح سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ٹھان لی کہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب رمضان ہمارے سامنے آیا، بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں لیکن لوگوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، پرسکرپشن لکھا لیا، طاقت و قوت کے سامان کے طور پر کچھ دوا کی پوٹلی لی اور آہستہ آہستہ مریل کی طرح چلنا شروع کیا، لوگ سمجھیں گے بیمار ہے، کیونکہ اس کو روزہ رکھنا نہیں، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دکھا دیا پہلے سے دوا۔ ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو باضابطہ بیمار نہیں لیکن بیمار نما ہیں، وہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتے ہیں، کیوں کہ عوام الناس کے سامنے روزہ توڑنے والا نہیں کہلائے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ روزہ توڑنے کے ارادے سے ایسا کرتے ہیں یا کس ارادے سے ایسا کرتے ہیں، جبکہ اسلاف میں یا موجودہ دور میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو یہاں تک مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ میرا ڈائلیسس ہو رہا ہے، میرے گردے کی دھلائی ہو رہی ہے، کیا گردے کی دھلائی حالت روزہ میں کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں؟ کتنی ہمت کی بات اندازہ لگا لیجئے، جس میں خون کی صفائی، خون نکالا بھی جاتا ہے، پھر اس میں داخل بھی کیا جاتا ہے۔ اس پریشانی کی پوزیشن میں کہ انسان روزہ رکھتا ہے، ایک طرف روزہ رکھنے والے ایسے افراد بھی ہیں اور دوسرے طرف ہٹا کٹا مشٹنڈا ہے، کھا پی کے بالکل تیار ہے اور دوا کی بوٹلی لے کے مریل کی طرح چل رہا ہے، پتہ چلے گا بیمار ہے۔ ایک انسان تنفس کا شکار ہے، ہپنی کو اس کو بیماری ہے، مستقل اس کے یہ ہو رہا ہے، اسے بخار یعنی بھاپ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ دریافت کرتا ہے کہ حالت روزہ میں روزہ کو بچانے کے لیے وہ اسپرے لینا ہے، بھاپ لے سکتے ہی لے سکتے ہیں۔ علماء نے کہا اگر تم اس طرح اس پوزیشن میں رہ کے روزہ رکھنا چاہتے ہو تمہارے لیے گنجائش ہے۔ ایک طرف تو مسئلہ اس طرح پوچھا جاتا ہے، دوسرے طرف معمولی کورونا سے بچنے کے لیے اگر صبح شام اور دوپہر میں ہم کاڑھا نہیں پیئیں گے تو کورونا کی بیماری ہو جائے گی، اس ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، روزہ رکھو سارا کورونا بھاگ جائے گا۔ سنت نبی کی پیروی کیجئے اور کتاب و سنت کے مطابق اعمال بجا لانے کی کوشش کیجئے، ساری بیماریاں ویسے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جس بیماری کو آنا ہے وہ کسی بھی شکل میں آئے گی، آپ اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگر مرنا ہی ہوگا تو سارے ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے، قفص انصری سے آپ گروپ پرواز کر جائے گی اور لوگ بیٹھے روتے رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ جنگل و بیابان میں ہو، شیر کے منہ میں چلے گئے ہو، دریا کے اندر پہنچ گئے ہو اور پہاڑ کے کھو میں گر چکے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچانا چاہے گا، وہاں سے بچ کے نکل آئیے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اس مناسبت سے روزہ آپ کو رکھنا ہے، برداشت کر سکتے تو اسلام کی تعلیمات پہ قربان جائیے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر جو انسان دہشت گردی کا الزام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ لگاتا ہے، انہیں رمضان کے روزے سے متعلق بھی اگر تھوڑی سوچ مل جائے، تھوڑی سی فکر انہیں حاصل ہو جائے، وہ سوچ سکتا ہے کہ اسلام نے یہ کہا اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، واقعی نہیں رکھ سکتے ہیں،
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جوان ہی ہیں لیکن روزہ رکھنے کی طاقت ایسی کمزوری ہے آپ کے اندر، آگے روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ مت رکھو روزہ. اچھے ہونے کی امید ہے تو بعد میں قضا کر لینا، لیکن ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا اچھے ہونے کی امید ہی نہیں ہے، ہر روزہ کے بعد ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. کوئی بوڑھا ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، مرد ہو گیا، عورت، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تم جان دے دو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، نہیں، جان بچاؤ، روزہ مت رکھو. اگر واقعی تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، وہاں بھی قرآن نہیں کہا ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اب روزانہ کھانا کھلا، اپنا کھانا گھر میں پکتا ہی ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے. نہیں ہوتا رمضان کے بعد ایسا کیجئے، جتنے مہینے میں جتنے دن ہوئے 29 یا 30 دن اسے متعین کر لیجئے. اس پیسے کو پیسے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. کہاں مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. اب سوچے کہ پیسہ دے دیں گے مسکین کو چل جائے گا، نہیں، بلکہ مسکین کو غلہ دیجئے یا مسکین کو کھانا کھلانے پر مجبور کیجئے، یا ایسے اسباب پیدا کیجئے جس سے انہیں کھانا کھلایا جا سکے. کسی مدرسے میں دے دیجئے تاکہ آپ کے پیسوں سے بچوں کو کھانا کھلا دے، یا روزانہ ایک مسکین کو کھانا دیجئے، یا 30 دن کا ایک ہی آدمی کھانے کے پیسہ دے کے اس سے آپ کو کھانا ہی ہوگا. یہ شکل ہوتی ہے کہا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا جو روزہ نہیں رکھ سکتا. علاوہ بھی مردوں کے لیے سہولیات ہیں، عورتوں کے لیے سہولیات ہیں. آپ تجارت کے سفر پہ نکلے ہیں، جائز سفر پہ نکلے ہیں، گنڈا گردی اور ڈکیتی کے سفر پہ نہیں نکلے ہیں، چوری چماری کے سفر میں نہیں نکلے ہیں، آپ شریعت کے مطابق جائز چیز کے سفر میں گئے، آپ مسافر کہلاتے ہیں. روزہ رکھنے میں دقت و پریشانی آئے گی، کہا روزہ مت رکھو، جب سفر سے واپس آ جاؤ گے پورے سال میں روزے کی قضا کر لینا. عورتوں کے ساتھ مسائل ہیں. حالت حیض میں ان کا فاسد خون نکلتا ہے، عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں. کیا ادھر سے کمزوری ہوگی؟ روزہ رکھو گے ڈبل کمزوری میں اضافہ ہو جائے گا. شریعت نے کہا نہیں، اس وقت میں تمہیں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں. جو مہینہ خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے. کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ خون کے گرنے کے نتیجے میں ویسے وہ کمزور ہو رہی ہے، روزہ رکھے اور بھی کمزور ہو جائے گی. تو جان لینے کا اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ جان بچاؤ لاکھوں پاؤ. اس مناسبت سے گنجائش رکھی گئی کہ بعد میں قضا کر لینا. یہاں تک کہا گیا اگر عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے. شہر کی عورتیں تو ویسے ہی پہلے دن بتا دیا گیا بیڈ ریسٹ، اب 9 مہینہ آرام کر رہی ہے. دیہات میں دیکھا گیا جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی عورتیں روزہ رکھی ہوئی ہے، آرام سے بچہ جن دیتی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ سیدھر کر کے پیٹ کاٹنے کی نوبت آتی ہے. چونکہ پہلے سے ارادہ ان کا مضبوط ہے اس کو حل کر لیا جاتا ہے. لیکن آج کل ڈاکٹروں کی جانب سے شروعی میں ایسی تدبیر بتلائی جاتی، اتنا کمزوری کا انہیں کلمہ پڑھا دیا جاتا اور باضابطہ اس پر اس طرح سے زور ڈال دیا جاتا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو. عورتوں کے ناز و نخرہ ان کے شوہر کو سسرال والوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا نہیں ہو جاؤ میکے میں آرام سے رہو. اسلام نے یہاں بھی گنجائش رکھی ہے. حمل کی حالت میں روزہ رکھنے میں دقت ہے، روزہ مت رکھو، ٹھیک ہے، بعد میں قضا کر لینا، گنجائش ہے. یہاں تک کہ اگر عورت دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کا خون جگر پیتا ہے. دودھ پلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان ماؤں سے پوچھیے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے جب دودھ پی لیتے ہیں انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے. جب دودھ ان کے سینے میں رہتا ہے، سینہ تمتمائے، طاقت و قوت انہیں محسوس ہوتی ہے. کہا کہ دودھ پلانے کے نتیجے میں کمزوری تمہیں آ رہی ہے. اگر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں تو روزہ رکھو، اور اگر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو تمہیں گنجائش دی جاتی ہے کہ روزہ مت رکھو، بعد میں قضا کر لینا. یہ اسلامی تعلیمات جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھلا ہے. معمولی کمزوری کہ جس کے نتیجے میں عبادت متاثر ہو جائے تو کہا اس کمزوری کی وجہ سے تم عبادت کو چھوڑ دو، اپنی جسمانی طاقت و توانائی کو برقرار رکھو. بہت بڑی چیز ہے. اسلام کو اگر کوئی پریکٹیکل اپنانے کی کوشش کرے تو کوئی انسان اس پر اعتراض کر بھی نہیں سکتا ہے. وہی اعتراض کرے گا
جس کے اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہوگا۔ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر یا اسلام کی کتاب قرآن پر وہی حردہ سرائی کر سکتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ صرف سورج کو تھوکتا ہے کہ ایسا نہ ہو تھوکا اوپر، اور وہی تھوک اس کے چہرے پہ واقع ہوتا ہے اور ذلت و خواری کا مزہ خود اس کو چکھنا پڑتا ہے۔ ابھی اس قسم کے سوچے چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں اشارہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی مسلمانوں کے ذریعے سے اور کبھی غیر مسلموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ آپ کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیے۔ جو آپ کے ذمہ داروں کے کام ہے وہ ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں گے۔ خواہ مخواہ سڑکوں پہ اترنا بغیر کسی اپنے امیر کے اور بغیر کسی سربراہ کے، کسی عام آدمی کے کہنے پر سڑکوں پہ اتر کر آپ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، ناکہ بندی کرنا شروع کر دی، پولیس کی لاٹھی چارج، اس کی گولی برسی، اور آپ میں سے 2-4 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیجئے۔ اگر ذمہ دار آپ کو مشورہ دے تو بڑے اچھے انداز میں بالکل پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ اس احتجاجی ملک میں، جمہوری ملک میں احتجاج کرنے کا ہمارا حق ہے، لیکن ہم کسی کے کہنے پر احتجاج کرنا شروع کر دیں، ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال تو رمضان کا استقبال ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ جو عبادتیں ہمیں کرنی ہیں اس کی تیاری کر لیجئے۔ قرآن پڑھنا ہے، اس کا ایک پلان بنا لیجئے۔ فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، پڑھنا ہی ہے، کچھ نوافل کی فہرست تیار کر لیجئے، کچھ ذکر و اذکار کے لیے وقت نکال لیجئے، کچھ دعا و مناجات کے لیے اوقات کو فارغ کر لیجئے، کچھ صدقہ و خیرات کے لیے پیسے الگ کر لیجئے، کچھ غریبوں کی دلجوئی کرنے کے لیے اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ یہ سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے اگر آپ نے پہلے سے ارادہ کر لیا، تو رمضان سے پہلے یہ سارے کام بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ جو ہی رمضان آپ کا شروع ہوا، ایک لمحہ کے لیے آپ غافل نہیں ہو سکیں گے، آپ کا سارا کام بحسن خوبی انجام پذیر ہو جائے گا۔ بس میری درخواست آپ لوگوں سے اور میں خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی جائے کہ الہی ہمیں اس رمضان کی عظمت اور برکت سے ذرہ برابر بھی محرومی نصیب نہ ہو، بلکہ پورے دور سے ہم اس کے اچھے اعمال سے اپنے دامن کو بھر لیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقام و منصب نصیب ہو سکے۔ ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم ہوتی ہے، جب کسی جگہ، کسی وقت، کسی مہینے میں کسی عمل کے، اچھے عمل کے کرنے پر ثواب بڑھ جاتا ہے، اس جگہ میں، اس تاریخ میں، اس مہینے میں یا اس رات میں برائی کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکی کریں گے تو ثواب بڑھے گا، تو گناہ کریں گے تو اور زیادہ گناہ بڑھے گا۔ اس لیے گناہ کے کاموں سے اجتناب کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے اور اچھے اعمال بجا لانے کا پکا ارادہ بنا لیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو جائے، وہ سارے اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ضرور اس کی توفیق دے گا اور اس کی خاطر خواہ اور بہتر سے بہتر فوائد اور فیوض سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جو اپنے بیماروں کی شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہیں، الہی ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔